بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے۔ آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 75 مسلمانوں کے پڑاؤ میں ایک گھوڑا سر پر دوڑتا ہوا داخل ہوا۔ اس کا سوار چلا رہا تھا۔ کہاں ہے ولید کا بیٹا؟ گھڑ سوار بازو بلند کر کے لہراتا آ رہا تھا۔ باہر آ ابن ولید۔ خالد رضی اللہ عنہ بڑی تیز سے سامنے آئے۔ ابن ولید سوار کہتا آ رہا تھا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تیری دہشت نے ارد شیر کی جان لے لی۔ کیا تو پاگل ہو گیا ابن عارصہ؟ خالد رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا۔ سوار مثنہ بن عارصہ تھا۔ وہ گھوڑے سے کودا اور اتنے پرجوش طریقے سے خالد رضی اللہ عنہ سے بغل گیر ہوا کہ خالد رضی اللہ عنہ گرتے گرتے بچے۔ مدائن کے محل رو رہے ہیں۔ مثنہ نے خوشی سے بے قابو آواز میں کہا، ارد شیر کے کو مرے آج 4 دن ہو گئے۔ میرے 2 آدمی مدائن کے محل میں موجود تھے۔ وہاں حکم دیا گیا تھا کہ ارد شیر کی موت کی خبر اس کے لشکر کو نہ دی جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے۔ میرے اللہ، انہوں نے کہا، میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں؟ مجھے فتح کے تکبر اور غرور سے بچا۔ خدا ذوالجلال، سب تعریفیں تیرے لیے اور صرف تیرے لیے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہاتھ نیچے کر کے ادھر ادھر دیکھا اور بلند آواز سے کہا، اپنے تمام لشکر کو یہ خبر سنا دو، فارس کی وسیع و عریض شہنشاہی کا ستون گر پڑا ہے اور یہ اللہ کی دین ہے۔ سب سے کہہ دو کہ کسریٰ کو تمہاری دہشت نے مارا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ بن عارصہ کو اپنے خیمے میں لے گئے اور اس سے پوچھا کہ آگے کیا ہے؟ تھوڑی ہی دیر فارس کا ایک بڑا شہر امنیشیا ہے، مثنہ نے بتایا۔ یہ شہر اس لیے بڑا ہے کہ وہاں فارس کی فوج رہتی ہے۔ اسے فوج کا بڑا اڈا سمجھ لو۔ یہ شہر کا تجارتی مرکز ہے۔ اس کے ارد گرد بہت زرخیز زمین ہے۔ تجارتی اناج اور باغوں کے پھلوں کی وجہ سے امنیشیا میروں کا شہر کہلاتا ہے۔ شہر پناہ بہت مضبوط ہے۔ شہر کے دروازے مضبوط ہیں۔ قریب جاؤ گے تو دیوار کے اوپر سے تیروں کا بھی برسے گا۔ ولید کے بیٹے، اس شہر کے لیے جانوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ اگر تو نے یہ شہر لے لیا تو سمجھ لے کہ تو نے دشمن کی ایک موٹی رگ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ کیا اب بھی وہاں فوج ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ اگر ہے تو کتنی ہوگی؟ اتنی نہیں ہوگی جتنی پہلے تھی، مثنہ نے جواب دیا۔ جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے، کلیش کی لڑائی میں کچھ فوج وہاں سے بھی آئی تھی۔ دریائے فرات میں ایک چھوٹا دریا آ کر گرتا ہے، اسے دریائے بادکلی کہتے ہیں۔ جہاں یہ دریا ملتے تھے وہاں شہر امنیشیا آباد تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ بڑی شدت سے محسوس کر رہے تھے کہ ان کا ہر اگلا قدم پچھلے قدم سے زیادہ دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ تاہم انہوں نے حکم دیا کہ فوراً امنیشیا کی طرف کوچ کیا جائے۔ فوراً کوچ سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آتش پرستوں کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ وہ مئی سن 633 ربیع الاول 12 ہجری کے تیسرے ہفتے کا ایک ابتدائی دن تھا جب خالد رضی اللہ عنہ نے علی سے کوچ کیا۔ مدینہ کے مجاہدین فتح و نصرت سے سرشار تھے۔ وہ علاقہ سرسبز و زرخیز تھا۔ گھوڑوں اور انسانوں کے لیے خوراک کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن امنیشیا کا دفاع خالد رضی اللہ عنہ کو پریشان کر رہا تھا۔ جب شہر کی دیوار اور برج نظر آنے لگے
تو خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو روک لیا۔ مسنہ بن حارثہ ان سے الگ ہو گیا تھا۔ وہ چھاپا مار جنگ لڑنے کا ماہر تھا اور اپنے جانباز دستے کو ساتھ لے گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ کام اسے سونپا تھا، وہ اپنے 2-4 آدمیوں کو کسی بیس میں امنیشیا تک بھیج کر معلوم کرے کہ وہاں آتش پرستوں کا کتنا لشکر ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مسنہ آ گیا۔ ابن ولید، اس نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ دھوکہ معلوم ہوتا ہے، خدا کی قسم آتش پرست آمنے سامنے کی لڑائی سے منہ موڑ گئے ہیں اور اب وہ دھوکہ اور فریب کی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں۔ کیا تو یہ نہیں بتائے گا کہ تو نے کیا دیکھا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ اور وہ کیسا دھوکہ ہے جو آتش پرست ہمیں دے رہے ہیں؟ شہر خالی ہے، مسنہ بن حارثہ نے کہا، دروازے کھلے ہوئے ہیں، برجوں میں اور دیواروں پر کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ کیا تیرے آدمی شہر کے اندر گئے تھے؟ نہیں ابن ولید، مسنہ نے جواب دیا، وہ دروازوں تک گئے تھے، وہ تو قبرستان لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دروازوں میں سے انہیں نہ تو کوئی انسان نظر آیا نہ جانور۔ کیا تو اسے دھوکہ یا جال نہیں سمجھتا ابن ولید؟ ہاں ابن حارثہ، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تیرے آدمیوں پر شک نہیں کروں گا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر انہوں نے خواب نہیں دیکھا تو ہمیں احتیاط سے آگے جانا ہوگا۔ خدا کی قسم وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں۔ مسنہ نے کہا، ان کا ایمان اتنا کمزور ہوتا تو وہ فارسیوں کے جو رستم سے بچنے کے لیے کبھی کہ اپنا مذہب چھوڑ چکے ہوتے۔ اور سن ولید کے بیٹے، جس طرح ان پر ظلم و ستم ہوئے ہیں، وہ کبھی کہ اسلام سے انحراف کر چکے ہوتے۔ سب سے پہلے میرے آدمی شہر میں داخل ہوں گے۔ اگر یہ دھوکہ ہے، پھندا ہے، جال ہے، پہلے اس میں میرے آدمی جائیں گے تاکہ تیرا لشکر محفوظ رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سلاروں کو بلایا، انہیں بتایا کہ امنیشیا خالی پڑا ہے اور یہ دھوکہ ہوگا۔ دھوکہ یہی ہوگا کہ ہم اپنے لشکر کو شہر میں لے جائیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، وہاں کوئی نہیں ہوگا، اچانک دروازے بند ہو جائیں گے اور ہم معاشرے میں یا پھندے میں آ جائیں گے۔ ہم فوراً شہر پر حلہ بول رہے ہیں۔ ابن حارثہ، خالد رضی اللہ عنہ مسنہ سے مخاطب ہوئے، تیرا دستہ لشکر سے دور رہے گا اور تیری نظر لشکر پر ہوگی۔ اگر دشمن کہیں سے نکل آیا تو اس پر تیرا دستہ اپنے انداز سے حملے کرے گا اور چھاپا مار قسم کے حملے کرتا رہے گا۔ تجھے اور کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ باقی فوج کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح دائیں اور بائیں سالار عاصم بن عمرو اور سالار عدی بن حاتم کو رکھا، لیکن اب ان کے کام مختلف تھے۔ دروازے کھلے ہونے کی صورت میں خالد رضی اللہ عنہ کو شہر کے اندر جانا تھا۔ عاصم بن عمرو کو ان کے پیچھے رہنا تھا تاکہ بوقت ضرورت خالد رضی اللہ عنہ کی مدد کو پہنچ سکے۔ عدی بن حاتم کو اپنے دستے قلعے کے ارد گرد پھیلا دینے تھے۔ تمام تر ہدایات اور احکامات دے کر خالد رضی اللہ عنہ نے پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ لشکر کے تینوں حصے شہر کے قریب جا کر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ آگے مسنہ بن حارثہ کے جانباز سوار شہر کے باہر کے علاقے میں گھوم پھر رہے تھے۔ ایک جنگل تھا، کچھ علاقہ چٹانی تھا۔ مسنہ نے اپنے چھاپا مار دستے کو ٹولیوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان ٹولیوں نے ہر وہ علاقہ دیکھ لیا تھا جہاں دشمن کے چھپنے کا امکان تھا، لیکن دشمن کا کہیں نام و نشان نہیں ملا تھا۔ پھر یہ ٹولیاں دور دور تک گشت کر رہی تھی۔ لشکر کے تینوں حصے شہر کی دیواروں کے قریب پہنچ گئے تو سالار عدی بن حاتم نے اپنے دستے کو شہر کے ارد گرد پھیلا دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بڑے دروازے میں جا کر بلند آواز سے اعلان کرائے کہ شہر کے لوگوں گھروں سے باہر آ جائیں۔ اگر لوگ باہر نہ آئے تو شہر کا کوئی مکان کھڑا نہیں رہنے دیا جائے گا۔ آتش پرستو، زندہ رہنا ہے تو باہر آ جاؤ، اپنے سالاروں سے کہو بزدل نہ بنے۔ اس طرح کے اعلان ہوتے رہے مگر دروازے کے اندر سکوت طاری رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے نیام سے تلوار نکالی، بلند آواز سے کہا، میرے پیچھے آؤ، اور انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ فوج کے جو دستے ان کے ساتھ تھے وہ ان کے پیچھے شہر کے دروازے میں یوں داخل ہوئے جیسے کسی نہر یا دریا کا بند ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے آگے سوار دستے تھے، اندر جا کر گھوڑے پھیل گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ گھر گھر تلاشی لی جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ خود ایک اونچی جگہ کھڑے ہو گئے اور احکام دینے لگے۔ انہوں نے کاسد سے کہا کہ سالار عاصم بن عمرو کے پاس جائے
اور اسے کہے کہ اپنے دستے اندر لے آؤ اور پیادہ تیر اندازوں کو شہر پناہ کی دیواروں پر پھیلا دو۔ دیکھتے دیکھتے عاصم بن عمرو کے تیر انداز تمام دیوار پر پھیل گئے۔ وہ اندر بھی دیکھ رہے تھے، باہر بھی۔ خالد رضی اللہ عنہ دیوار کے اوپر گئے اور سارے شہر کے گرد گھوم آئے۔ شہر میں انہیں اپنے دستوں کے سوا اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ باہر عدی بن حاتم کے دستے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی نظر جہاں تک کام کرتی تھی، انہیں دشمن کے لشکر کا کوئی کھرا کھوج نہیں مل رہا تھا۔ انہیں گھڑ سواروں کی 3 ٹولیاں دکھائی دی۔ وہ مثنہ بن عارصہ کے سوار تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نیچے آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک ضعیف عمر آدمی ایک مکان میں 4 پہ پڑا اونگ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس مکان میں گئے۔ ایک بوڑھا جس کی آنکھیں ادھ کھلی تھی اور منہ بھی کھلا ہوا تھا، 4 پہ پر پڑا لاش لگ رہا تھا۔ اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہیں تھی، وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک محافظ سے کہا کہ وہ اس کے منہ سے کان لگا کر سنے۔ کیا تم وہی لوگ ہو جن کے ڈر سے شہر خالی ہو گیا؟ بوڑھے نے پوچھا۔ ہم مسلمان ہیں، محافظ نے کہا۔ مدینہ کے مسلمان؟ بوڑھے نے پوچھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگا، میں یہاں کا عیسائی ہوں۔ وہ مجھے مرنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں، سب چلے گئے ہیں۔ کہاں چلے گئے؟ بھاگ گئے ہیں۔ بوڑھے نے کہا، سالار بھاگ جائیں تو فوج بھاگ جاتی ہے، لوگ کیوں نہیں بھاگیں گے؟ کیا خالد رضی اللہ عنہ بن ولید تمہارا سالار ہے؟ یہاں سب اسے جن اور دیو کہتے ہیں۔ ہاں ہاں، جس نے کسرا کی اتنی طاقتور فوج کو بھگا دیا، وہ انسان نہیں ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے نہ بتایا کہ وہ جن اور دیو اس کے سامنے کھڑا ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ بوڑھے کے منہ میں دودھ ڈالا جائے۔ فوج کہاں گئی ہے؟ بوڑھے سے پوچھا گیا۔ آگے شہر ہیرا ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ عذابیہ وہاں کا حاکم ہے۔ شاید اس نے حکم دیا تھا کہ سب لوگ جہرا آ جاؤ۔ ہمارے شہر کے جوان آدمی مدینہ والوں کے خلاف لڑنے گئے تھے، بہت سارے مارے گئے۔ جو بچ کر آئے تھے وہ ہیرا چلے گئے تھے، پیچھے بوڑھے، عورتیں اور بچے رہ گئے تھے۔ یہاں کے سب لوگ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے بھاگ کر آنے والے جوانوں نے لوگوں کو اور زیادہ ڈرایا۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمان خون کا دریا بہا دیتے ہیں اور وہ ادھر آ رہے ہیں، سب بھاگ گئے ہیں۔ میں نہیں بھاگ سکا، میں تو اٹھ بھی نہیں سکتا، وہ مجھے مرنے کے لیے چھوڑ گئے۔ اس بوڑھے کو اونٹنی کا دودھ پلا کر اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔